سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ دے رہا ہوں اہل سنت کا شہزادہ حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے دلنشیں انداز میں اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ سال ہر مسلمان کے لیے مبارک فرمائے اور پاکستان میں امن، سلامتی اور برکت عطا فرمائے۔ انوار مدینہ نعت کونسل اور اس کے بانی الحاج صوفی محمد شوکت علی صاحب قادری، ان کے رفقاء اور معاونین 20واں سالانہ اجتماع منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی یہ کاوش قبول فرمائے اور جتنے بھی آئے ہیں حضرات و خواتین، اللہ سب کو اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے جو ٹائم بتایا گیا تھا وہ کچھ اور زیادہ ہو گیا۔ محترم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری نے اپنے نظام کے مطابق تھوڑا سا لیا، اگر کسی نے تاخیر محسوس کی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائی باتیں دھیان سے سنیے گا۔ ہمارا دین اسلام ہے اور اسے ہمارے رب تعالی نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ کسی دنیا کی مقننہ لیجسلیٹو کونسل قانون ساز ادارے نے ہمیں یہ دین نہیں دیا، یہ دین ہمارے رب تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمیں ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اس لیے ہم اس کو دین مصطفیٰ بھی کہیں، نظام مصطفیٰ بھی کہیں تو بالکل درست، کیونکہ ہمیں ملا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ اسلام ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام ہے۔ دین قانون کو کہتے ہیں، یاد کر لیجئے، دین قانون کو کہتے ہیں، مذہب راستے کو کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے 4 مذاہب ہیں۔ کتنے؟ 4۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ یہ اہل سنت کے 4 مذاہب مذہب راستے کو کہتے ہیں، دین قانون کو کہتے ہیں، تو یہ اس قانون پر چلنے کے راستے ہیں۔ چاروں سنی ہیں، عقیدے کا معمولی سا بھی کوئی فرق نہیں ہے، فروعی مسائل میں تعبیر کا فرق ہے۔ چاروں سچے ہیں، لیکن پاکستان میں اور دنیا بھر میں اکثریت حنفی حضرات کی ہے، لیکن جو سنی شافعی ہے وہ بھی ہمارا ہے، جو سنی مالکی ہے وہ بھی ہمارا ہے، جو سنی حنبلی ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ مسلک ملانے والے راستے کو کہتے ہیں، اور ہمارا مسلک ہے اہل سنت و جماعت۔ یہ اہل سنت و جماعت کا لفظ صوفی محمد شوکت علی صاحب کی ایجاد نہیں ہے، 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں 9ویں صدی کے کسی امام کی ایجاد نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نئے لفظ ہیں، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل
عبرانی زبان میں اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ کتنے؟ 70 اور 3 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، سارے جہنمی سوائے 72 آگ میں ہیں، ناجیہ نجات پانے والا صرف ایک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نجات پانے والا وہ جو ایک ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہاں سے نکلا ہے اہل سنت و جماعت کا یہ لفظ۔ اور بخاری میں روایت موجود، فرمایا جو اس جماعت سے الگ ہوا وہ آگ میں گیا۔ ہم نے جان لیا دین ہمارا اسلام، مذہب ہمارے 4 ہیں، ہمارا مذہب حنفی ہے، اور مسلک ہمارا ایک ہے اہل سنت و جماعت۔ اب اس کو والجماعت بھی کہیں تو اس میں دوسرے آ سکتے، آواز آئے؟ سب نے کہا ہے یا کچھ رہ گئے ہیں؟ دوسرے ول ڈالنے سے اس میں آ سکتے، اہل سنت و جماعت کہو یا اہل سنت والجماعت کہو، یہ ہمارا لقب ہے، دوسروں کے کہلانے سے وہ اس میں آ سکتے نہیں، یہ یاد کر لے۔ اگر وہ کہلانا چاہتے ہیں، ایک لفظ میں سنی کہتے ہیں، پورا کہیں تو اہل السنت والجماعہ، وہ اگر کہلانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سنیوں والے عقیدے اپنانے ہوں گے، اور اگر وہ نہیں اپناتے تو وہ سنی ہو سکتے نہیں۔ اب یہاں آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس ادارے کا نام انوار مدینہ، مدینے کے انوار وہی مانے گا جو میرے نبی کو نور مانتا ہے۔ مدینے سے کون سے انوار آئے ہیں؟ صدیق و فاروق کہو، عثمان و علی کہو، عشرہ مبشرہ کہو، بدری کہو، میرے نبی کا ہر صحابی، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک تمام صحابہ حضور کے سچے صحابی ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت اطہار، میرے نبی کی ازواج ہوں، اولاد ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، یہ سب نبی کے انوار ہیں۔ تو جو نبی کو نور نہیں مانتا وہ انوار مدینہ مانے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ ماننے پر آئیں تو پتھر کو نور مان لیتے ہیں۔ میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ صبح اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ رات کو وہ ہمارا رگڑا لگا گیا ہے تو آپ کہنا اس نے نام لیا نہیں تھا، اچھا وہ تم ہو، اب پتہ چل گیا تو یہ باتیں تم کرتے ہو۔ سنیں، یہ ماننے پہ آئیں تو پتھر کو نور مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو نبی کو نور نہیں مانتے۔ آپ چلے جاؤ مکہ مکرمہ، اللہ ہم سب کو لے جائے،
وہاں ایک پہاڑی ہے جس پر غار ہیرا ہے، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اس پہاڑی کا نام انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ جبل نور۔ جبل پہاڑی کو کہتے ہیں، پہاڑی کو نور مانتے ہیں، جس کی وجہ سے نور بنی اس نبی کو نور نہیں مانتے۔ کہتے ہیں اگر نور تھے تو پھر بشر نہیں تھے، اور بشر تھے تو نور نہیں تھے۔ خاک اور نور جمع نہیں ہو سکتے۔ جب عقل نہ ہو تو ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ رات کا وقت ہے، کھیتوں کھلیانوں میں اکثر ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو جگنو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی اور نام ہو تو آپ کو معلوم، انگلش والے گلو ورم کہتے ہیں یا فائر بک بھی کہتے ہیں۔ وہ جگنو خاک کا کیڑا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں نور ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ وہ رب جو اتنے سے خاکی کیڑے میں نور رکھ سکتا ہے، کیا اپنے نبی کو نور نہیں بنا سکتا؟ اعتراض کرنے والوں کے پاس نور ہے نہیں، ان کو نور کا پتہ نہیں۔ ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے لائٹ ہے، قمقمے لگے ہوئے ہیں، آسمان پر ستارے ہیں، چاند ہے۔ آپ کی آنکھ میں نور نہ ہو تو یہ نور نظر آئیں گے؟ نہیں۔ پتہ چلا نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ آنکھ کا نور نہ ہو، چاند تاروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان کا نور نہ ہو تو نبی کا نور نظر نہیں آئے گا۔ نبی کو نور کون مانتے ہیں؟ جن کے سینے میں نور ہے، ایمان کا نور ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی کرتا چلوں۔ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا یا نہیں؟ مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا، مگر قبر میں پہچانا نہیں پہچانا۔ ہم نے دیکھا نہیں بظاہر، انشاءاللہ قبر میں پہچانیں گے۔ ہم نے دیکھا نہیں، قبر میں پہچانیں گے۔ کیوں؟ کہ نبی کی پہچان آنکھوں کا نور نہیں ہے، ایمان کا نور ہے۔ اور یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کھولیے، 27واں پارہ نکالیے، سورہ الحدید نکالیے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مومن مرد اور مومن عورتوں کو قیامت کے دن دیکھو گے، جب وہ چلیں گے ان کے ساتھ ان کا نور چلے گا۔ نورہم، علماء کرام سے رابطہ ہو تو صبح جا کے پوچھ لینا یہ ہم ضمیر کس کی طرف ہے؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف۔ جب وہ چلیں گے ان کا نور ان کے ساتھ چلے گا، ان کے دائیں بھی ان کے آگے بھی۔ پتہ چلا مومن چلیں گے تو ان کے ساتھ ان کا نور بھی چلے گا۔ اب دوسری آیت پڑھیے اسی صورت میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، مومن مردوں عورتوں کا نور دیکھ کر یہ منافق مرد اور عورتیں کہیں گے، کن سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ کن سے؟ آواز آئے؟ آپ کو تازہ دم کر رہا ہوں، آپ کا توجہ بھی حاصل کر رہا ہوں۔ ایمان والوں سے۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے پیر و مرشد غوث زمان حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ
فرماتے تھے آمنو میں 4 حرف ہیں، الف میم نون واو. آپ کہیں گے الف آگے لکھا جاتا ہے تو 5 مان لیجئے. حضرت صاحب فرماتے تھے الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف. جب تک ان سب کو نہ مانے کوئی مومن نہیں ہوتا. اور اگر آخری الف پڑھو تو اول بھی اللہ آخر بھی اللہ. ایمان والوں سے کہیں گے کون؟ منافق مرد اور منافق عورتیں. یہ منافق ہوتا کون ہے؟ قرآن سے پوچھیں. منافق کہتے کس کو ہیں؟ آپ کی زبان میں عام طور پر یہ ہے کہ جس کے منہ پر کچھ اور دل میں کچھ اور. قرآن بتاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان پر کلمے ایمان کے ہیں مگر دل میں ایمان نہیں ہے. دل میں ایمان نہیں ہے. ماتھے شامی کباب بنا لیتے ہیں رگڑ رگڑ کے. ان کی نماز کا کوئی فائدہ؟ پوچھ رہا ہوں. شیطان ان سے کہتا ہے پڑھو، ان کو نماز پڑھواتا ہے، تمہیں روکتا ہے. ان کو پڑھواتا ہے، تمہیں روکتا ہے. کیوں؟ ان کو کیوں پڑھواتا ہے؟ اس کو پتا ہے میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی، ان کی 50 برس کی کیا کام آئے گی. تمہیں کیوں روکتا ہے؟ اس کو پتا ہے تمہارا عقیدہ نہیں بدل سکا تو کچھ تو نقصان کروں، ان کے اعمال نامے ہی خراب کروں. سنیو، جتنے پیارے تمہارے عقیدے ہیں تمہارے عمل بھی اتنے پیارے ہو جائیں، سارے ولی بن جاؤ گے. مسجدیں تو بناتے ہو، آباد نہیں کرتے. سنیں، منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر کلمے ایمان کے ہیں مگر دل میں ایمان نہیں. مومنوں کے پاس کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. تو جو دوغلے ہیں وہ مومن اونچی. مومن کون ہے؟ اکیلا ہوگا تو بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، محفل میں ہوگا تو بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، انشاءاللہ قبر میں بھی لگائے گا، انشاءاللہ حشر میں بھی لگائے گا. سنیں، توجہ فرمائیں. ایمان والوں سے میں اس کو پھیلانا چاہتا تھا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو ایمان والوں کی باتیں اور منافقوں کی کچھ باتیں سناتا. ٹائم کم ہے. ایمان والوں سے کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے انظرونا. یہ توجہ والی بات، ہم پر نظر کرو. ہم پر جتنے بیٹھے ہیں اگر ایک بار کہہ دیں گے بڑی مہربانی ہم پر. آج ہم کسی اللہ والے کو کہیں نظر کر دو تو ہم پر فتوے لگتے، طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اس دن یہ کہیں گے ایمان والوں سے ہم پر نظر کرو. اب ذرا نظر کا فائدہ سن لیجئے. نظر کا مسئلہ آپ لوگ پوچھتے ہیں نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے. نظر قرآن کریم سے ثبوت موجود، حدیث سے موجود. نظر لگ جاتی ہے، بدبین کی بھی لگتی ہے اور نظر کسی کی اللہ والے کی بھی لگ جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا تمہیں کوئی اللہ والا دیکھ لے تمہارا سفر شروع ہو جائے گا روحانی، اور اللہ والا پسند کر لے گا منزل مل جائے گی. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا. میرے حضرت صاحب کے پاس ایک شخص آیا
آخری دنوں میں حضرت بیمار ہوتے تھے، زیادہ لیٹے رہتے تھے. اس نے آ کر گدیوں کے نام لیے، میں نے فلاں پیر صاحب کو دیکھا، فلاں پیر صاحب کو دیکھا، فلاں پیر صاحب کو دیکھا. نام لیتا گیا، حضرت صاحب کو جلال آ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا تو نے اتنوں کو دیکھا، یہ بتا تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے ایک دیکھ لیتا تیرا بیڑا پار ہو جاتا. اللہ والے کی نظر لگ گئی تو بیڑا پار. مسلمانوں سے کہیں گے ہم پر نظر کرو. کیوں؟ نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لے. پھر نورکم آیا، تمہارے نور میں سے. وہاں نورہم تھا، یہاں نورکم، تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لے. تو سنی ہوں گے بڑے تگڑے، سنی کہیں گے یہ نور یہاں نہیں ملتا. قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو. آپ کی زبان پنجابی میں جتھوں آئے ہو اتھے چلے جاؤ، لوٹ جاؤ. یہ نور ملتا تھا دنیا میں اور ملتا تھا بارگاہ مصطفیٰ سے. اور کن کو ملتا تھا؟ جو جھولی پھیلا کے کہتے تھے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. مانگنے کا انداز دیکھیں کتنا پیارا. میں گدا ہوں، بھکاری ہوں، آپ بادشاہ ہیں. اور جب بادشاہ ہیں تو میں چھوٹا سا پیالہ ہوں، یعنی آپ اگر دیں گے تو کوئی کمی نہیں ہوگی. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. یہ ان کو ملتا تھا جو وہاں مانگتے تھے. آج یہ نور نہیں مانتے. بتائیں کیا یہ نبی کو پہچانتے ہیں؟ آواز آئے. اگر پہچانتے ہوتے تو اپنے جیسا نہ کہتے، اگر پہچانتے ہوتے تو محض بشر نہ کہتے. ہاں میرے نبی پاک ضرور بشر ہیں، ہم ان کی بشریت کا انکار نہیں کرتے کیونکہ قرآن میں ہے وہ ضرور بشر ہیں. مگر کیسے بشر ہیں؟ وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں. وہ ایسے بشر ہیں کہ جبریل کی نورانیت سے ان کی بشریت افضل ہے. سدرہ سے آگے جب نبی پاک نے فرمایا تھا جبریل چلو آگے، تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ لو دنوت انملا. اور آگے کیا الفاظ ہے؟ لحترقت. یہاں سے بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں. ان تجاوزت احترقت بالنور. میں نوری فرشتہ ہو کر، فرشتوں کا سردار ہو کر یہاں سے بال برابر آگے بڑھوں تو جل جاؤں. ارے جہاں جبریل کی نورانی، اس کے نورانی پر جلتے ہیں، وہاں میرے مصطفیٰ کی بشریت سے لگے ہوئے کپڑے بھی نہیں جلتے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. توجہ فرمائیں، میرا موضوع یہ نہیں ورنہ میں اسی پر گفتگو کرتا. میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے اس دین میں عقائد کا باب سب سے پہلا ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں وہ مسلمان. آواز آئے. عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے، اس کے وہ الفاظ جن کو نصوص قطعیہ کہتے ہیں. آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. نون صاد نص جس کی جمع نصوص، واضح الفاظ. عقیدہ کسی امام کے قول سے نہیں بنتا، کسی مفتی کے فتوے سے نہیں بنتا. عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے. ہاں سچا مفتی اس کی ترجمانی کرتا ہے، سچا عالم اس کی ترجمانی کرتا ہے. آج میرے اور آپ کے عقیدوں پر ضرب ماری جا رہی ہے، ہمارا نام چوری کیا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن پر
اور پرنٹ میڈیا میں لوگ آ کر میرے آپ کے عقیدے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے پاکستان کا، یہ نبی کا نام چومتا ہے، بھلے سے کتنا گناہگار ہو، لیکن نبی کی عزت کی بات آتی ہے تو نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ وہ چاہتے ہیں آپ کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکالیں، اسی لیے یہ سارا پروگرام ہے۔ یہود و نصارہ ہوں، ہنود و مجوس ہوں، وہ اکٹھے ہو گئے۔ دنیا کی تمام طاغوتی غیر مسلم طاقتیں ہمارے خلاف جمع ہو گئیں۔ ہمارے خلاف آواز آئے، وہ ہمارے خلاف جمع ہو جائیں، ہم سنی اپنے عقیدے پر جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا بات ہے؟ آج کوئی اٹھتا ہے تو کہتا ہے نہیں قادری سلسلہ سب سے افضل، دوسرا کہتا ہے نقشبندی سلسلہ سب سے افضل، تیسرا اٹھتا ہے چشتی سلسلہ سب سے افضل، چوتھا اٹھتا ہے سہروردی سلسلہ افضل۔ سنو، یہ بحثیں نہیں ہیں۔ جو بھی سنی ہے وہ قادری سے بھی پیار کرے گا، چشتی سے بھی پیار کرے گا، نقشبندی سے بھی پیار کرے گا، سہروردی سے بھی پیار کرے گا۔ یہ چاروں ایک ہیں، یہ چاروں یہ جو سنیوں کو لڑوانے والے ہیں، آج آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے۔ عقیدے کے معاملے میں رعایت نہیں ہوگی، جس کا عقیدہ درست نہیں وہ سنی نہیں، جو صحیح عقیدوں پر ہے وہ سنی ایک ہونے چاہیے یا نہیں؟ یہی انوار مدینہ کا پیغام ہے، یہی جماعت اہل سنت کا پیغام ہے، یہی ہر سنی کا پیغام ہے۔ آج آپ لوگوں کو بہکانے کے نئے نئے طریقے نکالے جاتے ہیں، جعلی پیر مسلط کیے جا رہے ہیں، جعلی پروپیگنڈا مسلط کیا جا رہا ہے۔ جان لینا ہم اللہ والوں کے ملنے والے ہیں، داتا حجویری کے غلام ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں، خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں۔ آپ اپنا ایک نعرہ رکھو، ہم سنی ہیں، ہم کٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے۔ ہمیں عقیدے کے معاملے میں چٹان بننا ہوگا۔ طوفان آئیں، آندیاں آئیں، ہمارے عقیدے میں فرق اونچی۔ باپ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، ماں چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، بھائی چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، اولاد چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، کاروبار چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، نبی کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ کیا یہ جذبہ ہے؟ اگر یہ جذبہ ہے تو بتائیے، اگر واقعی نبی کے غلام بننا چاہتے ہیں پھر بتائیے ہمیں سنتوں کا پابند بننے سے کون روکتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز کے پابند نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم رشتہ داری میں صحیح نہیں ہیں؟ ناپ تول کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، رشتہ داری کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، ہمارے اندر خرابیاں کیوں ہیں؟ سنی اگر کسی ادارے میں ہے وہاں بیٹھ کر اپنے مسلک کا کام کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی ادارے میں ہے وہ اپنا کردار کیوں نہیں پیش کرتا؟ دفتر کا ٹائم ہے 8 بجے کا، وہ 10 بجے کیوں جاتا ہے؟ وہ مثال قائم کرے، میں نبی کا غلام ہوں، میرا کردار بھی صحیح ہوگا۔ ہم یہ کیوں جذبہ نہیں لاتے؟ آپ کو کیا صوفی شوکت صاحب نے یہ باتیں نہیں سکھائیں؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلک پر پختہ رہو؟ اگر ان کا مسلکی طور پر معاملہ کمزور ہوتا تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ میں اسی لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آج میں نے ہر سنی کو یہی کہنا ہے، وہ اپنے عقیدے میں چٹان بن جائے، اپنے کردار میں مسلمان بن جائے۔ آپ کی گفتگو، آپ کی چال ڈھال نہیں سنی کردار میں ایسا ہو کہ ہر لڑکی کہے شادی کرنی ہے تو سنی سے کرنی ہے۔ اولاد کے لیے وہ باپ کی بہترین مثال بنے، بھائی بہن میں مثال بنے،
آج ہماری خواتین کو کیا ہو گیا، ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہمیں پرواہ نہیں۔ آپ کمائی میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک ان کو ٹی وی یا اسکول کے حوالے کیا ہوا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ احساس ہے؟ ایک بھائی اور بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، کیا ہم نے اس کے حقوق اور فرائض معلوم کیے؟ نہیں۔ آئیے آپ کو ایک راز بتا دوں، ایک گر بتا دوں، آپ کے یہ سارے معاملات درست ہو جائیں۔ کسی سچے اللہ والے سے ناتا جوڑ لو، سارے معاملے درست ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آج ایمان اسی کا محفوظ ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے، اور جس کا کسی اللہ والے سے تعلق نہیں اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ میں نے اس حوالے سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، پھر آپ کو دو باتیں سناتا ہوں، توجہ کیجئے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ دھیان سے میری بات سننا لاہور والو، میرے داتا کے نگر میں بسنے والو دھیان سے سننا۔ کوئی جاہل ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہوتا، کوئی جاہل ہرگز اللہ کا ولی، اونچی کہیے، وہ پیر کہلانے کا مستحق، اس کو منگل کہہ لینا، پیر نہ کہنا، کیونکہ جو جاہل ہے وہ ولی ہو سکتا نہیں۔ ولایت کی نشانی کیا ہے؟ ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے۔ اگر ہوا میں اڑنے والا کام ہے تو ابھی یہاں کیمرہ اڑ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، پھر اس کو بھی ولی مان لو۔ یہ گدھ پرندے اڑتے ہیں، ان کو ولی مان لو۔ کتنے جانور پانی پہ چلتے ہیں، ان کو ولی مان لو۔ یہ ولایت کی نشانی نہیں۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو نشانیاں ہیں اولیاء کی، کہ وہ ایمان میں درست ہیں اور تقوی میں درست ہیں۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، تقوی نام ہے عمل کے صحیح ہونے کا۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو ولی نہیں، اگر تقوی درست نہیں تو بھی ولی۔ اونچی درس گاہیں ہیں تھیوری پڑھانے کے لیے، خانقاہیں ہیں پریکٹیکل کرانے کے لیے۔ ایک جگہ لفظ پڑھائے جاتے ہیں، دوسری جگہ ان پر عمل سکھایا جاتا ہے۔ اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نہیں صوفی کی شریعت، صوفی کی طریقت اور ہے، مولوی کی شریعت اور ہے، یہ باتیں کرنے والے ہمارے، اونچی کہیے، حضرت مولانا جلال الدین رومی کا جو واقعہ سنانا ہے وہ آگے چلے، یہ بات بھی سن لیں۔ حضرت شمس تبریز علاقے میں پھر رہے ہیں، سامنے سے مولانا روم تشریف لائے۔ بڑا عالی شان مدرسہ ہے، عمدہ لباس ہے۔ نظر پڑ گئی اللہ والے کی، نظر آ گیا، کیونکہ یہ پیشانیاں پڑھ لیتے ہیں، پیشانی پہ حال لکھا ہوا ہے۔ یہ لوح محفوظ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں میں نور دیا ہے۔ مولانا روم اپنے مدرسے سے سوار ہو کر کہیں جاتے ہیں، حضرت شمس تبریز ان کے مدرسے میں چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کتابیں ہاتھ سے قلمی لکھی جاتی تھی، چھپائی نہیں ہوتی تھی۔ ایک کتاب کی نقل در نقل اس طرح لوگ رکھتے تھے۔ وہاں کتابوں کا انبار تھا، سامنے حوض تھا پانی کا، وہ بنایا ہوا جس میں وضو اور غسل کے لیے پانی لیتے تھے۔
حضرت شمس تبریز نے کتابیں نکالی اور ساری پانی کے حوض میں ڈال دی. طلباء نے دیکھ لیا یہ بابا جی نے ہماری کتابیں پانی میں ڈال دی ہیں. انہوں نے پکڑ لیا, بابا جی کو مارنا شروع کر دیا. کو مکے مار رہا ہے, کو لاتے مار رہا ہے, مار کھا رہے ہیں. ان اللہ والوں کو بھی کیسی کیسی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں, کیا کچھ سہنا پڑتا ہے. ابھی یہ مار دھاڑ کا سلسلہ جاری تھا, مولانا روم تشریف لے آئے. طلباء نے بتایا یہ بابا جی نے یہ کر دیا. مارنے سے طلباء کو روکا. سامنے بابا جی تھے, نگاہیں اپنا کام کر چکی تھیں. مولانا روم نے کہا بابا جی آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کیا کیا؟ کہا آپ نے سارا علم ضائع کر دیا, سارا علم ضائع کر دیا. حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں جو ضائع ہو جائے وہ علم نہیں ہوتا, جو ضائع ہو جائے وہ علم نہیں ہوتا. مولانا نے فرمایا بابا جی آپ کو کیا پتا یہ کیا تھا, آپ کیا جانے؟ فرمایا اچھا مجھے نہیں پتا یہ کیا تھا, ان لڑکوں کو ہٹاؤ. لڑکوں کو ہٹایا. حضرت شمس تبریز حوض میں اترے, ایک ایک کتاب پکڑ کے مٹی جھاڑ کر واپس کر دی. وہ ساری کتابیں جو پانی میں بھیگ چکی تھی ساری لوٹا دی, ایسے کہ جیسے پانی لگا ہی نہیں. اب مولانا روم حیران تھے, بابا جی یہ کیا؟ فرمایا وہ میں نہیں جانتا, یہ تو نہیں جانتا. وہ میں نہیں جانتا, یہ تو نہیں جانتا. حضرت مولانا روم نے فرمایا سکھاؤ. فرمایا آؤ. گلے لگا کر ان کو مولانا روم بنا دیا. تیار تھا معاملہ, صرف نظر کی دیر تھی. میں نے بتانا یہ ہے وہ مولانا روم جنہوں نے مثنوی لکھی, اس مثنوی کی پہلی حکایت مجھ سے سن لو آج. مولانا روم کا طریقہ کہ وہ کہانی لکھتے ہیں, ان کا مقصد کہانی نہیں ہوتا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ انہوں نے بتانا ہے. مگر کہانی میں ہر شخص دلچسپی لیتا ہے, 8 سال کا ہو یا 80 سال کا, کہانی بڑی دلچسپی سے سنتا ہے, بلکہ پوچھ بھی لیتا ہے پھر کیا ہوا, آگے کیا ہوا. تو مولانا روم ایک کہانی لکھتے ہیں. فرماتے ہیں ایک علاقے کا ایک راجا تھا, بڑا آدمی. اس کو ایک بکتی ہوئی لونڈی کنیز خوبصورت لگی, پسند آئی, اس کو خرید لایا, گھر لے آیا. اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا, دل آ گیا اس پر. ادھر وہ بیمار پڑ گئی اس کے گھر میں آ کے, یہ اس کو چاہ رہا ہے, وہ بیمار پڑتی جا رہی ہے. اس کی محبت بڑھتی جا رہی ہے, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. چونکہ محبت ہو گئی تھی, اور جب محبت ہو جائے تو پھر اپنی جان سے محبوب پیارا ہو جاتا ہے. میری بات سنی ہے آپ نے؟ جب محبت ہو جائے تو اپنی جان سے محبوب زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. اب اس کی ایک ہی خواہش ہے, یہ کسی طرح اچھی ہو جائے, تندرست ہو جائے. جتنا وہ خرچ کر سکتا تھا خرچ کر رہا ہے, علاج کرا رہا ہے, مگر اس کا مرض کم ہونے کا نام نہیں لیتا. دنیا سے جب بندہ تنگ آ جاتا ہے پھر خدا یاد آتا ہے. اگر پہلے ہی یاد کرتے رہو تو یہ نوبت نہ آئے. روز کی 5 پڑھتے رہیں تو پھر 1.25 لاکھ کا وظیفہ پڑھنے کا موقع نہیں آئے گا. اس کو جب وہ مایوس ہو گیا سجدے میں گرا, رویا. اور مشہور کہاوت ہے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, جیڑا رویا او دا کام ہویا. رویا. جب دل سے آواز نکلی, نماز پڑھ کے دعا کر کے سو گیا. خواب میں اشارہ ہوا,
صبح اس حلیے کے ایک بزرگ آئیں گے، ان کو اپنی مشکل بتانا، وہ تیرا کام کریں گے۔ بتاؤ کام کرنے والا کون ہے؟ محبت سے کہیے، ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ کام کرنے والا کون ہے؟ تو یہ جو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے یہ تمہارا کام کرے گا، تو کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بندے وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ کھیتوں میں کھیتی باڑی کسان کرتا ہے، پھل کون اگاتا ہے؟ یا بیج اگاتا ہے، یا کھاد اگاتی ہے، ہل اگاتا ہے، پانی اگاتا ہے؟ نہیں، اگانے والا اللہ۔ یہ سارے کام کریں تو ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں، تو یہ سب وسیلہ بن جائیں تو توحید سلامت۔ اگر نبی ولی وسیلہ بن جائے تو توحید کیوں سلامت نہیں رہتی؟ پھر فتوے کیوں لگتے ہیں؟ اللہ ہی دیتا ہے، داتا دلواتا ہے۔ اللہ ہی دیتا ہے، داتا اونچی کہیے دلواتا ہے، اور داتا کو دینے والا بنانے والا اللہ ہے۔ ہم یہ کہیں داتا خود سے دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ داتا کو عطا کرنے کی صلاحیت دینے والا اللہ تعالی ہے۔ وہ اٹھا راجہ، صبح بے چینی اس نے بندے کھڑے کر دیے، اس طرح کے بزرگ آئیں گے، اس شکل کے آئیں گے، ان کو فوراً میرے پاس لانا۔ وہ اللہ والے آئے، راجہ ان سے ملا، خاطر تواضع جو بھی پانی وغیرہ کھلانا پلانا تھا، انہوں نے کہا بات بیان کرو۔ اس نے ساری داستان بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھے مریض دکھایا جائے۔ اسی وقت مریض کے گرد تمام لوگ موجود تھے۔ اللہ والے نے مرض پہچان لیا۔ مرض حدیث شریف ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست کے معنی تاڑنا، وہ تاڑنا نہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں، تاڑنے کا مطلب اچھی طرح دیکھ لینا، جانچ لینا۔ اس کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے کے نور کی یہ شان ہے، خود اس نور کی سرکار کی کیا شان ہوگی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے نبض پر ہاتھ رکھا۔ صرف سمجھانے کے لیے بات ہے، شرعی مسئلے میں نہیں چلے جانا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہانی ہے، ورنہ محرم نہ محرم کا مسئلہ شرعی اپنی جگہ ہٹل ہے۔ وہاں جتنے لوگ تھے ان سے کہا کہ تم ملکوں کے نام پکارو۔ اب تو 200 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں، اس وقت اتنے نہیں تھے۔ ملکوں کے نام پکارو۔ وہ ایک آدمی نے نام لینے شروع کر دیے، نام آیا، اس نے کہا جی مصر ایک ملک ہے، عرب ایک ملک ہے، ایران ملک ہے۔ اس طرح نام لیتے لیتے جب وہ عراق پر آیا، نبض کی رفتار بدل گئی۔ وہ کہا رک جاؤ، کوئی ہے جس کو عراق کے شہروں کے نام معلوم ہو؟ ایک بندے نے کہا ہاں جی مجھے معلوم ہے۔ نام لو۔ اس نے نام لیا، موصل، بصرہ، سامرہ، کوفہ، نجف۔ جب بغداد کا نام آیا، نبض کی رفتار پھر بدل گئی۔ اس کا مطلب عراق کے نام سے اس لڑکی کو کوئی تعلق تھا، بغداد سے اس کو کوئی تعلق تھا، نبض کی رفتار بدلی۔ کہا کوئی ہے بغداد کا رہنے والا؟ ایک آدمی کہنے لگا جی میں ہوں۔ محلوں کے نام لو، جس طرح آپ کے لاہور میں ہے جی یہ باغبان پورا ہے، یہ سمن آباد ہے، یہ فلانا علاقہ، اس طرح اس نے نام لیے۔ جب زرگراں محلے کا نام آیا، سونے کا کام کرنے والوں، اس لڑکی کی نبض کی رفتار پھر بدلی۔ اس نے کہا سونے کا کام، کوئی جاننے والا ایک آدمی بیٹھا تھا، کہنے لگا میں نے وہاں برسوں کام کیا، یہی کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا وہاں کے کوئی بڑے تاجر سونے کا کام، گولڈ کا کرنے والوں کو جانتے ہو؟ اس نے نام لینے شروع کیے۔ ایک خاص نام پر آ کر
لڑکی کی نبض کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی. اس نے کہا یہ جس شخص کا نام لیا ہے اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگا اچھی طرح جانتا ہوں. کتنی عمر ہے؟ ان کا بوڑھا ہو گیا ہے. اس کی کوئی اولاد ہے؟ جی 4 بیٹے ہیں. ان کو بھی جانتا ہوں. اس نے نام لیے. جب چوتھے بیٹے کا نام آیا لڑکی چیخ مار کر اٹھی اور ایک دم اس نے زور سے نعرہ لگایا. انہوں نے کہا اب اس کو لٹا دو اور میرے پاس آ جاؤ. سنو، تم جاننا چاہتے ہو اس لڑکی کو مرض کیا ہے؟ میں نے اس کی نبض کو ٹٹولنے کے لیے دھاگا باندھا تھا، پکڑا تھا، نبض کی رفتار چیک کر رہا تھا. جب عراق کا نام آیا اس کی نبض کی رفتار بدلی، گویا اس کو عراق سے پیار ہے. پھر اس میں بغداد کا نام آیا، اس کی نبض کی رفتار بدلی، اس کو بغداد سے بھی پیار ہے. پھر بغداد کے محلے وہ جو صرافہ مارکیٹ، گولڈ مارکیٹ کا نام آیا، اس کو اس سے بھی پیار. پھر تاجر کا نام آیا، اس سے بھی پیار. جب اس کے چوتھے بیٹے کا نام آیا یہ چیخ مار کے اٹھی. یہ اس سے محبت کرتی ہے، اس لڑکے سے محبت کرتی ہے. اس کے باپ کے نام پہ، اس کے علاقے کے نام پہ، اس کے شہر کے نام پہ، اس کے ملک کے نام پر اس کی نبض کی رفتار بدلی. اگر تم اس کا علاج چاہتے ہو، اس کو تندرست دیکھنا چاہتے ہو، اس کو اس لڑکے سے ملا دو، ورنہ یہ بچنے والی نہیں. کہانی ختم ہو گئی. آپ نے کہانی سن لی. اب نتیجہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ، اس لڑکی کو جس سے پیار ہے اس کے گھر والوں کا نام بھی اس پر اثر کرتا ہے. اس کو جس سے پیار ہے اس کے علاقے کا نام بھی اثر کرتا ہے، اس کے شہر کا نام بھی اثر کرتا ہے، اس کے ملک کا نام بھی اثر کرتا ہے. اے مسلمان، تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عرب کا نام آئے تو تیری روح جھومنی چاہیے. جب عرب میں مدینہ منورہ کا نام آئے تیرا جوش بڑھنا چاہیے. جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا نام آئے تیرے جوش میں اضافہ ہونا چاہیے. جب نبی کا نام آئے تجھے نعرہ لگا کے جھوم جانا چاہیے. میرے اس کہانی سنانے کا مقصد کیا تھا؟ آج کا ہمارا نوجوان چلتا ہوا جاتا ہے، زلفیں بڑھائی ہوئی ہیں، کپڑے اس نے پھولدار پہنے ہوئے ہیں، گلے میں کوئی نہ کوئی مالا یا کوئی نہ کوئی نیکلس ڈالا ہوا ہے. اس کی ادائیں، اس کی چال ڈھال دیکھ کے نہیں پتا چلتا آ رہا ہے یا آ رہی ہے. دعویٰ نبی سے محبت کا. ہمارا آج کا نوجوان ہو یا تاجر ہو، ملاوٹ سے باز نہیں آتا. نبی کا نام چومتا ہوا نظر آئے اور پھر اس کے کردار میں یہ کمزوری ہو، کیا وہ نبی سے محبت کا حق ادا کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کر لیا تھا، یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ تم جو بھی غلہ ہوگا اتنا مسلمانوں کو دو گے، اتنا تمہارا ہوگا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، جاؤ جتنا غلہ ہوا ہے وزن کر کے اپنا حصہ لے آؤ، ان کا حصہ ان کو دے دو. وہاں یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا ہوا تھا. صحابی رسول کو ایک طرف بلایا اور کہا یہ زیور لے لو، یہ تمہارے لیے ہے، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ تمہارا، ہمارا حصہ بڑھا دو، غلے میں ہمارا حصہ زیادہ کر دو. آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ اس صحابی نے کہا یہ تو صرف تمہاری عورتوں کا زیور ہے، پوری دنیا کا سونا جمع کر کے دو، میں ایک دانہ بھی زیادہ نہیں کروں گا. یہودیوں نے کہا تمہارا یہی عدل ہے، تمہارا یہی انصاف ہے جس کی وجہ سے تمہاری حکومت دنیا میں ہے. آج وہ مسلمان کا کردار کہاں گیا؟ نہ حکمرانوں کے پاس ہے، نہ سیاستدانوں کے پاس ہے.
اور معذرت ہمارے اکثر علماء اور مشائخ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں سب سے بڑا گناہگار، ہم آپ باپ کی حیثیت سے دیکھیں، شوہر کی حیثیت سے دیکھیں، بھائی کی حیثیت سے دیکھیں، بیٹے کی حیثیت سے ہر شخص اپنے اندر جھانکے، کیا غیرت کی کوئی چیز باقی ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں پتا اگلے سانس کا، قبر میں کس لمحے چلے جانا ہے۔ وہاں ماں ساتھ نہیں جائے گی، بہن ساتھ نہیں جائے گی، وہ دوست جن کے ساتھ ساری ساری رات بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں، ماں باپ بیوی بچوں کا حق بلا دیتے ہیں، وہ ساتھ نہیں جائیں گے۔ سب مٹی ڈال کے آ کر بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہاں بھی آئیں گے تو میرے آقا تشریف لائیں گے، انہی کو منہ دکھانا ہے۔ کیا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ایمان کا کیا حال ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ غافل ہو گئے۔ شکریہ ادا کرو صوفی شوکت صاحب کا، یہ خود ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکن کام کر رہے ہیں۔ 70 کے قریب انہوں نے کتنی لوگوں کے لیے تعلیمی اخراجات، گھر، شادیاں، جہیز، عمرے۔ اگر صوفی صاحب کو نام چاہیے تو اور طریقے بھی بہت ہیں، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر کیوں ہم میں سے ہر سنی یہی چاہتا ہے کہ جو بھی سنی ہے جہاں کہیں ہے ایسا ہو جائے جہاں سے گزرے لوگ کہیں نبی کا غلام جا رہا ہے۔ بہار ہونی چاہیے، چہروں پہ نورانیت ہونی چاہیے، عمل میں حسن ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم کی بات کرنے والوں، مدائن فتح ہوا، اتنا مال مدینہ منورہ میں آ گیا، پہاڑوں کی طرح ڈھیر لگ گئے۔ سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، ریشم بھی تھا، چمڑا بھی تھا، بہت کچھ۔ حضرت عمر دیکھ کے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا فاروق اعظم امیر المومنین، خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کو اتنا مال ملا ہے اور آپ رو رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان مال لانے والوں کو دیکھو، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، یہ اتنی دور سے مال لے کر آئے ہیں، کسی نے ایک تنکا بھی نہیں نکالا ہے۔ میں اس بات پر شکرانے کے آنسو رو رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے ساتھی دیے ہیں تو کتنے اچھے دیے ہیں۔ یہ مسلمان کا کردار تھا۔ آج ہم اپنے گھر والوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ 10 چیزیں تالے میں رکھنی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ سوچیں، دیواریں اونچی کرنی پڑ گئیں، گھر چھوٹے تھے دل بڑے تھے، گھر بڑے ہو گئے دل چھوٹے ہو گئے۔ کہاں گیا وہ ہمارا کردار؟ میں آخری باتوں پر آؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنتے ہو، خواتین بڑی تعداد میں ہیں، وہ بھی سنیں۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر آگے استقبال کو بڑھتے ہیں، صحابہ ہٹ جاتے ہیں۔ آج کی طرح نہیں کہ زیادہ جھانک کے دیکھیں پیر صاحب کے پاس کون آئی ہے، کیا کر رہے ہیں۔ پیر اکیلے میں ملتے نہیں ہیں، لیکن کوئی آئے پردے میں رہ کے بات کرنا چاہے وہ اور بات۔ صحابہ ہٹ گئے، ادب والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو لائے ساتھ، اپنے اوپر جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اس خاتون کے لیے بچھا دی، بٹھایا، پھر ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے گئے، کھلایا پلایا، بکریاں دیں، سواری پر بٹھا کے دور تک چھوڑنے گئے۔ جب واپس آئے صحابہ نے عرض کی حضور یہ خوش نصیب خاتون کون تھی جس کے ساتھ آپ نے اتنی مہربانی فرمائی؟ فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی۔ علماء کہتے ہیں مرضعہ، آج کل آپ کی زبان میں دائی کہتے ہیں۔ جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب کر رہے تھے تو سگی ماں ہوتی تو کتنا ادب کرتے۔ مجھے بتاؤ
آپ اپنی ماؤں کا کتنا ادب کرتے ہو؟ آرڈر، ماں صبح 8 بجے مجھے یہ چیز تیار چاہیے، میرے کپڑے استری ہونے چاہیے۔ ماں ہے یا نوکر ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ میرے دوست آئیں گے، مجھے یہ کھانا چاہیے، وہ ماں ہے، ملازمہ نہیں ہے۔ کبھی سوچا کتنی فرمائشیں کرتے ہو؟ وہ کس نے تمہارے تلخ ترش لہجے بھی سہتی ہے، سب کچھ پورا کرتی ہے، اور پھر بیوی کی خاطر اس کو چھوڑ دیتے ہو یا نہیں؟ کہاں گیا کردار؟ بیوی کا حق اپنا ہے، ماں کا حق اپنا ہے، مگر ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں حق ہے کیا۔ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حنین کا واقعہ، حوازن یا حنین کا، بہت لڑکیاں بھی قید ہوئیں، سامان بھی ملا، ان خواتین میں سے ایک نے کہا صحابہ سے میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم ان کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں، وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ وہ لے آیا، میرے نبی پاک تشریف فرما ہیں، آنے والی نے کہا میں آپ کی دودھ شریک بہن شیماء ہوں، حضرت حلیمہ کی بیٹی۔ روایتوں میں ہے میرے نبی پاک اٹھے، وہی چادر اپنی بہن کے لیے بچھا دی۔ کبھی کیا ہے کسی نے اپنی بہن کے لیے ایسا؟ جواب دیجئے۔ بہقی شریف میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، میری ماں میرا نام لے کر پکارتی، میں نماز چھوڑ کے جاتا۔ کونین کے والی فرما رہے ہیں، میرے آپ کے لیے پیغام ہے۔ اس شیماء نے کہا حضور یہ جتنے پکڑے ہیں نا، یہ سب آپ کی اسی بستی کے لوگ ہیں جہاں آپ نے بچپن گزارا۔ فرمایا سب کو چھوڑ دو۔ بہن کی خاطر سب کو چھوڑا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے۔ کردار آج ہمارے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ سنیوں، میں تم پر پھر بھی ناز کرتا ہوں، تمہاری عورتوں پر ناز کرتا ہوں۔ تمہیں یاد نہیں رہتا، ان کو 11ویں یاد رہتی ہے، انہیں فاتحہ یاد رہتی ہے، وہ گھروں میں کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں۔ آؤ، انوار مدینہ میں آئے ہو، ایک عہد کر لو، جیئیں گے تو نبی کی محبت میں جیئیں گے، مریں گے تو نبی کی محبت میں مریں گے، اور کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سنی کسی اور کے پاس اپنی بہن بیٹی کا نکاح نہیں کرائے گا جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ سنی نہیں ہے، اپنے بچے کو غلط مدرسے میں نہیں پڑھائے گا کہ کہیں بنیاد میں بے ادبی نہ پڑ جائے۔ کرو گے؟ میرے لیے نہیں، میں آواز لگا رہا ہوں۔ چوکیدار کا کام آواز لگانا ہوتا ہے، صرف آواز لگا کے خبردار کرنا ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دو، مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں، وہ جو گلیوں میں جانور بھونکتا ہے نا تمہیں جگانے کے لیے، مجھے وہی سمجھ لو۔ میں آواز لگا کے کہہ رہا ہوں، اپنا ایمان بچاؤ، اپنے عقیدے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، یہ پاکستان سنیوں نے بنایا تھا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو کہا تھا اگر آپ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے میں پاکستان بنا کر رہوں گا۔ سنیوں نے بنایا ہے، اولیاء کا فیضان ہے، اور آج بچانے کا ٹائم آیا ہے۔ سنیوں، ہم سب نے اپنے وطن کو بھی بچانا ہے، اپنے عقیدے کو بھی بچانا ہے، اور اپنے آپ کو آگ سے بھی آواز آئے، آواز آئے۔ سو کر، غافل رہ کر، صرف نعرے لگا کر نہیں، عہد کرو اپنے آپ سے۔ جن کو عقیدے یاد نہیں ہیں وہ عقیدے یاد کریں گے، جن کے اعمال میں کمزوری ہے وہ اپنی کمزوری کو دور کریں گے۔ دعویٰ ہو عشق رسول کا اور کمزوری رہ جائے تو مزے کی بات نہیں۔ انشاءاللہ جو سنی ہے اس کا بیڑا، بس ایک شعر پڑھتا ہوں، اجازت لیتا ہوں۔
حافظ نور سلطان صاحب نے نعت پڑھی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی، اس کا صرف ایک شعر جو آپ کو عام طور پر سننے کو نہیں ملتا، یہ شعر بہت کم پڑھا جاتا ہے، وہ سیتا ہوں۔ جب وہ پڑھ رہے تھے میرا خیال ہے شاید پڑھیں گے، لیکن انہوں نے مختصر پڑھا۔ اعلیٰ حضرت نبیوں سے ایک سوال کرتے ہیں، اے نبیوں تمہاری امتوں نے تمہارا کلمہ پڑھا، اے نبیوں تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ امتوں نے کلمہ پڑھا، نبیوں تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نبیوں سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہیں تمہارا نبی بھی وہی تو نہیں جو ہمارا نبی ہے؟ پھر جواب دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے کائنات ہے، انہی کے نام پہ ہم نے جینا ہے، اور کل قیامت میں انہی کے صدقے بخشا جانا ہے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سنی جینا ہے، انشاءاللہ سنی مرنا ہے، انشاءاللہ قیامت میں سنی اٹھنا ہے، اور یہی کہتے ہوئے اٹھنا ہے سب سے اولا و اعلیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔